حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا. اس نے عرض کیا کہ حضرت میں بے انتہا گناہوں میں مبتلا ہوں اور گناہوں کی گرد اس وقت میرے اوپر جو ہے مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جمی ہوئی ہے اور میں اس میں اٹا ہوا ہوں. تو آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے کچھ بتائیے کہ میں ان گناہوں سے کیسے یعنی شفا یابی پا سکتا ہوں. ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے 6 نسخے بتلاتا ہوں. کتنے؟ 6 نسخے. اگر تو اس پہ عمل کر لے گا تو گناہوں کی بیماری سے شفا یابی پا لے گا. عرض کیا کہ حضرت بتائیے. فرمایا کہ جس وقت تو گناہ کرنا اس وقت اللہ کا رزق مت کھانا. حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، سارا رزق اس کا ہے، ساری کائنات اس کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں اور اس کا رزق نہ کھاؤں؟ فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ جس کا رزق کھائے گا اسی کی نافرمانی کرے گا، اسی کی نمک حرامی کرے گا. عرض کیا حضرت دوسرا نسخہ؟ فرمایا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کے کرنا. اس نے عرض کیا حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ ساری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہ مالک ہے، ہر زمین اس کی ہے، ہر خطہ اس کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھا کے اور اسی کی زمین کے اوپر تو نافرمانی کرے گا. صحیح ہے. عرض کیا حضرت تیسرا نسخہ؟ فرمایا جب تو گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا کہ اللہ تجھے نہ دیکھ سکے. اس نے عرض کیا حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے. فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھائے، اس کی زمین پہ گناہ کرے اور اسی کے سامنے کرے. عرض کیا حضرت چوتھا نسخہ؟ فرمایا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو ان سے کہنا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. اس کی حضرت یہ کیا بات کرتے؟ موت کا وقت تو ہے، تعین ہی نہیں ہے اس کا کچھ، مجھے پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی. فرمایا جب تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ تو یہ جانتا ہی نہیں کہ تیری موت کب آئے گی تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا حضرت پانچواں نسخہ؟ فرمایا جب قبر میں اتارا جائے اور منکر نکیر آ کے تجھ سے سوالات کریں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو ان کے جوابات سے پہلے ان سے کہنا کہ مجھے تیاری کرنے کا تھوڑا سا وقت دے دیں. عرض کی حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں؟ جب سوالات کر لیے جائیں گے تو مجھے جوابات تو دینے ہیں. تو فرمایا جب تو یہ جانتا ہے کہ تجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں تو جوابات دینے سے پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور آخری بات پھر اس نے عرض کی کہ حضرت چھٹا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا جب تو محشر کے روز پیش ہو اور تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے داخل جہنم کیا جا رہا ہے تو اس وقت اللہ سے عرض کرنا کہ اللہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اچھے اعمال کروں، کر کے آؤں اور مجھے داخل جنت کر دیا جائے. عرض کیا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے داخل جہنم کر دیا جائے گا. فرمایا جب یہ جانتا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا تو فیصلہ ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے رب کو راضی کر دے. یہ جو 6 نسخے ہیں فہیم بھائی، میں آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام دیکھنے والے اگر ان 6 نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دینا کہ اس کا رزق ہے، اس کا ملک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سوالات کے جوابات دینے ہیں اور محشر کے روز جو ہے کوئی فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی، صرف اگر یہی بات پیوست ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کی بیماری سے یقیناً ہم شفا یابی پا لیں گے. بے شک بے شک، بس ارادہ ہونا